السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل شب برات تھا اور اس مبارک رات میں لوگوں نے خوب عبادتیں بھی کی اور خوب اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں بھی کی۔ کچھ لوگ قبرستان گئے، قبرستانوں کو خوب روشن کیا، قبرستانوں پہ پھول کی بارشیں کرائی گئی، اور اس نیک کام میں وہ اکیلے نہیں رہے بلکہ اپنی گھر کی عورتوں کو بھی قبرستان لے جا کر خوب اچھے طریقے سے وہاں پہ پھولوں کی بارش کرائی گئی، پورے قبرستان کو روشن کر دیا گیا۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے کیا ہے شب برات کے متعلق، کیا واقعتاً وہ ثواب ہے؟ کیا واقعتاً وہ ایسی چیزیں ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں ثابت ہیں؟ استقبال ایک متفر، آج اس ویڈیو میں ہم اسی بات کو ذکر کریں گے کہ کیا یہ جو ہم نے جو کام کیا، قبرستان گئے، قبرستان میں اپنی عورتوں کو لے جا کر وہاں پر خوب اچھے طریقے سے ہم نے پھولوں کی بارش کرائی، وہاں پہ قبرستانوں کو سجایا، قبرستان کو اچھے طریقے سے چراغا کیا، کیا ان ساری چیزوں کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے یا نہیں؟ ایک ویڈیو نظر سے گزری، ایک نہیں بلکہ 2-4 ویڈیو ایسی نظر سے گزری کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کی قبر پر خوب اچھے طریقے سے پھول کی بارش کر رہے ہیں، پھول چھڑک رہے ہیں، اور اس پہ باضابطہ گلاب جل ڈالا جا رہا ہے، اور پورے قبر کو اچھے طریقے سے جس طریقے سے دلہن کے کمرے کو سجایا جاتا ہے اسی طریقے سے قبر کو سجایا جا رہا ہے۔ ایک کام کریں، سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، وہ ساری ویڈیوز دکھانے کے بعد میں آپ کو وہ حدیث بھی دکھاؤں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کھلے طور پر، جو صاف طور پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اور اس چیز کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ وہ حدیث آپ جب سنیں گے آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے کہ یہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا ثبوت ملتا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے کہ ان کاموں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا؟ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اس طریقے کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ انگلی پکڑ کے چلایا، سینے سے اپنے لگایا، 3 سالوں میں اماں ہم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے۔ یہ تھا ایک ویڈیو جس میں ایک شخص اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے، گلاب جل چھڑکتا ہے، پورا پھول جو ہے اپنی ماں کی قبر پر ڈالتا ہے۔ بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کا ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس جو نیکی پہنچنے کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی وہ نیکی اب نہیں کما سکتا۔ اب 3 چیزیں اپنے پیچھے وہ چھوڑ جاتا ہے زندگی میں، یا تو اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ، یعنی ایسا کام کیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو، مسجدیں بنوا دی ہو، کنواں کھدوا دیا ہو، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے خدمت خلق والا کام ہو رہا ہو۔ نیک اولاد، یعنی اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کر اپنی ماں باپ کو بخشتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دولت، تو دولت انسان کو تو کچھ کام نہیں آتی ہے، لیکن یہ 2 چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ اور نیک اولاد، یہ انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اب یہ جو کام حضرت کر رہے ہیں، اپنی ماں کی قبر پر جو پھول ڈال رہے ہیں، اس طریقے کا جو کام کر رہے ہیں، اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حدیث آپ کھنگال کر دیکھ لیں، اس طریقے کا کام نہ ہی صحابہ نے کیا، نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کیا، اور نہ ہی تابعین نے کیا، بلکہ یہ اس طریقے کا ایک ڈھکوسلہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر واقعتاً اس انسان کو اپنی ماں سے محبت ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا اور اپنی ماں کو ایصال ثواب کرتا۔ اب دوسری ویڈیو دیکھیں جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عورتیں قبرستان گئی ہوئی ہیں اور پورا قبرستان عورتوں سے بھرا پڑا ہے، اور ویسے حالت میں کیا باتیں کہی جا رہی ہے کہ پورا منظر ایسا ہے کہ گویا کہ جنت میں آ چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ یار اور ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ صدر امام باڑے کا نظارہ ہے، ماشاءاللہ۔ عرفہ کا بھی ڈالے تھے لوگ، قبر صحیح کر رہے تھے۔ آج جس قبرستان کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ جنت میں آ گئے ہیں۔ دیکھ رہو ہر طرف پھول، اگربتی، ماشاءاللہ۔ یہ قبرستان نہیں، یہ جنت کا ماحول ہے۔ ابا کی قبر وہاں بڑکی تکیہ پہ، ہاں ابھی گئے نا دن میں، پھر جی بتا۔ ماشاءاللہ، واہ، بچہ ہی
جی ہاں، یہ منظر آپ نے دیکھ لیا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پورا قبرستان ایسا دکھ رہا ہے جیسے کہ جنت میں آ چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں، اور ان لوگوں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، یعنی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ آپ اسکرین میں حدیث دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں، قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ دوسری لعنت جو آپ نے فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتی ہے، یعنی قبروں پر سجدہ کرتی ہے۔ اور تیسری لعنت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے قبر پر چراغ رکھنے والوں پر۔ اب دیکھ لیں کہ ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف ہمارا عمل ہے۔ ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم عورتوں کو قبرستان لے گئے، ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم شب برات کے دن پورے قبرستان پر چراغ جلاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یہ حدیث صاف موجود ہے۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث جب صاف موجود ہے تو لوگ منع کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے منع نہیں کرتے کہ ان کے علماء یہود و نصارہ کے علماء کی طرح ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ کے علماء جو ہوتے تھے مطلب کی باتیں بتایا کرتے تھے اور حق بات کو چھپایا کرتے تھے، اسی طریقے سے یہ بھی اس طریقے کے حدیثوں کو یہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث کا کوئی اور مطلب ہے، نعوذ باللہ۔ قبرستان شب برات میں جانا ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر پھول نہیں رکھے تھے کسی قبر پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر پر کوئی موم بتی اور کسی طریقے کا روشنی کا انتظام نہیں کیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو پیارے نبی نے کیا ہے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک، خاص طور سے جو دوست آپ کے ہیں جنہوں نے اس طریقے کا کام کیا، ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہدایت کا راستہ اپنا لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔